انجلک ایئر بیس پر امریکہ کے بڑھتے ہوئے فوجی دستے۔ امریکہ کے ترکی کے ساتھ معاہدے کا مطلب ہے کہ امریکی جنگی جہاز شام سے اتنے قریب پہلے کبھی نہ تھے، اور یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ یہ جنگ اب ایک نیا رخ لے رہی ہے۔ انقرہ میں اپنے شاندار دفتر میں ترکی کے وزیر اعظم احمد داوالو اپنا پلان پیش کرتے ہیں، جسے اپنایا گیا تو نہ صرف داعش اور شامی حکومت کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی بلکہ عام شہریوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ ایک محفوظ علاقہ، داعش اور شامی حکومت دونوں سے محفوظ، ایک ایسا علاقہ جہاں عام شہری حملے یا قتل ہونے کے خوف کے بغیر جی سکیں۔ لیکن یہ صرف شام میں جاری جنگ کے بارے میں ہی نہیں، تشدد ہمسایہ ملکوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے مشرقی ترکی کے ضلع سروچ میں ایک بم دھماکے میں 32 نوجوان کرد مارے گئے تھے، اور جنازے میں شامل بہت سے افراد کا کہنا تھا کہ ترک حکومت نے داعش اور دیگر جہادی گروہوں کی مدد کی ہے، اور کچھ نے حکومت کو قاتل قرار دیا۔ تب سے ترکی میں سیکیورٹی فورسز اور علیحدگی پسند کرد گروہ PKK اور دیگر گروپوں کے درمیان تشدد کی ایک نئی لہر جاگ اٹھی ہے، جس میں پولیس اور فوجیوں کو بموں کا نشانہ بنایا گیا اور استنبول اور دیگر جگہوں میں فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ وزیر اعظم داوالو نے PKK کو دہشت گرد اور حکومت پر داعش کی حمایت کرنے کے الزامات کو توہین آمیز کہا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ہم نے صرف ان کی مدد کی جو شامی صدر بشار الاسد کے ہاتھوں ہونے والے ظلم، کیمیائی ہتھیاروں اور بیرل بموں سے فرار ہو رہے تھے۔ یہ ترکی کے خلاف ایک غیر منصفانہ خیال ہے اور ایک الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ انقرہ میں ماڈرن ترکی کے بانی اتا ترک کی یادگار ایک قومی مزار کی طرح ہے۔ یہاں سے شام میں جاری جنگ بہت دور لگتی ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ پرانی تفریق اب نئے مشرق وسطیٰ کے تشدد سے بھڑ رہی ہے، اور جن اختلافات کے بارے میں امید کی جا رہی تھی کہ وہ ختم ہونے کو ہیں، اب اور بھی زیادہ پیچیدگی سے ابھر رہے ہیں۔